اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں آج ایک نئی فصل الفصل الثالث تیسری فصل فی قواطع الصلاۃ۔ قواطع الصلاۃ سے مراد ہے مولانا وہ چیزیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، فی قواطع الصلاۃ وہ جو نماز کو قطع کرتے ہیں، نماز کو ختم کر دے۔ صحیح ہے، تو کون کون سی چیزیں ہیں آئیے جانتے ہیں۔ وَيُبْطِلُهَا یعنی یبطل الصلاۃ، ہاں کی ضمیر کدھر جائے گی؟ نماز کی طرف۔ سلاد کی طرف۔ یبطلها کل نواقض الطہارہ، ہر وہ چیز جس سے طہارت ختم ہو جائے اس سے نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ کیا مطلب مولانا؟ سمجھ میں آیا؟ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز صحیح رہے گی کہ وہ نماز بھی باطل ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ باطل ہو جائے گی۔ صحیح ہے، چونکہ نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ طہارت شرط ہے، تو کوئی ایسا عمل جس سے طہارت باطل ہو جائے، طہارت ٹوٹ جائے، وَيُبْطِلُهَا كُلُّ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ، صحیح ہے، اور اسے نماز باطل کر دیتی ہے جس سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے، صحیح ہے۔ وَإِن كَانَ سَهْوًا چاہے غلطی سے ہو، ہاں مولانا ریا خالد چاہے جان بوجھ کے کرے یا بھولے سے ہو جائے یا بے اختیار ہو جائے، تو کیا نماز صحیح رہے گی؟ آپ کی وضو صحیح رہے گا؟ نہیں، چاہے وہ عمدن ہو یا سہون ہو، اختیاری ہو یا بے اختیاری ہو، صحیح ہے، اس سے وضو ٹوٹا تو نماز بھی طبعاً باطل ہو جائے گی۔ وَتَعَمُّدُ الِالْتِفَاتِ، یہ دوسری بات مولانا، وَيُبْطِلُهَا كُلُّ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ وَإِنْ كَانَ سَهْوًا، اور اس کو ہر طہارت کو توڑنے والی چیز نماز کو باطل کر دیتی ہے چاہے وہ بھولے سے کہ وہ نہ ہو۔ وَتَعَمُّدُ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى مَا وَرَائِهِ، اور عمدن متوجہ ہونا اپنے پیچھے، إِلَى مَا وَرَائِهِ جو نماز پڑھ رہا اس کے پیچھے تک دیکھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ سستانی صاحب کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، آیت اللہ سستانی صاحب کے یہاں دائیں بائیں اتنا مڑنا کہ دائیں بائیں کا نظر آنے لگے مکروہ، صحیح ہے، دائیں بائیں کا دکھنے لگے اتنا مڑنا کیا ہے؟ گردن کا گھمانا مکروہ ہے، لیکن اتنی گردن گھمانا کہ پیچھے کا نظر آنے لگے کیا ہے؟ نماز کے باطل ہونے کا باطل۔ سبب ہے۔ وتعمد الالتفات، صحیح ہے، اور عمدن متوجہ ہونا کہاں؟ الی ما ورائہ اپنے پیچھے۔ والکلام بحرفین، اور دو حرف کا کلام کرنا، صحیح ہے، اور ایک حرف بھی اگر بامعنی ہو، ایک حرف بھی بامعنی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ تب بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ سلو فصاعدن، 5 نمبر کے حاشیے پہ آئیے مولانا۔ او حرف واحد مفہم، سمجھ میں آیا؟ یا ایک حرف جس سے کچھ سمجھ میں آئے تو اس کے ادا کرنے سے کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ والکلام بحرفین، صحیح ہے، 2 حرف سے کلام کرنا، فصاعدن یا اس سے زیادہ۔ نیچے حاشیے میں کیا کہا؟ اگر ایک حرف بھی مانا، جیسے مثلا قے مانے کیا ہوتا ہے؟ بچوں، تو قے حرف ایک ہے لیکن بامعنی ہے یا نہیں ہے نا؟ اور کہا جاتا ہے مولانا کہ ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا بلی کچن کی طرف جا رہی ہے، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا الحمدللہ رب العالمین،
صحیح ہے، بے بے بھاگ گئی اور نماز بھی باطل نہیں ہو تو اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الگ سے اگر کوئی لفظ آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی. دور 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 نہیں کر سکتے. کتا آ رہا ہے تم نماز پڑھو، دور دور دور، کیا ہوگا؟ نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. مما لیس بدعاء ولا قرآن، جو نہ دعا ہو نہ قرآن ہو. یعنی جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں نا وہ دعا کا لفظ ہے نہ قرآن کا لفظ ہے. یاد رکھیے گا. اسی لیے دیکھیے السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام نماز میں نہیں دیا جاتا. کیا دیا جاتا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم کیا آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، وارد ہوا ہے. اب دیکھیے تو مما لیس بدعاء ولا قرآن، کی جو نہ دعا ہو اور نہ قرآن ہو. 6 نمبر کے حاشیے پہ چلیے مولانا. 6 نمبر کے حاشیے پہ کیا ہے؟ وَمِنْهُ قَوْلُهُ آمین، اور اسی میں سے یہ قول بھی کیا ہے؟ الحمد کے بعد کیا کہنا؟ آمین کہنا، کہ جسے ہمارے برادران اسلامی بہت بلند آواز سے کہتے ہیں آمین. صحیح ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ نماز کے باطل ہونے کا سبب ہے القہقہا. صحیح ہے. نماز میں کیا لگانا مولانا؟ قہقہا لگانا، ہنسنا. یہ بھی نماز کو باطل کر دے گا. والفعل الکثیر، بہت زیادہ نماز سے خارج حرکتیں کرنا، یعنی مسلسل کوئی ایسا کام کرنا جو نماز سے باہر ہو. جیسے پہلی رکعت میں ہم سجدے میں گئے تو ہم نے پتہ چلا موبائل صحیح کیا، پھر دوسری بار گئے دوسرے سجدے میں گئے تو یہ پورا جھاڑا پوچھا، پھر تیسری میں گئے کچھ اور اٹھا کے رکھا. صحیح ہے. کتاب الماری میں سریائی پھر کھڑے ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ فعل کثیر، جو نماز کی صورت کو کیا کر دے؟ ختم کر دے. دیکھنے والا یہ نہ سمجھ سکے کہ جوہر نماز پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو فعل کثیر ہے نا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی سے کھیلنا ہے. تو ایک کتنے لوگ مولانا میں نے ایسا دیکھا ہے، ایک صاحب ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ غیر ضروری ہے، مکروہات میں سے آتا ہے مولانا. نماز کو باطل کرے نہ کرے وہ معلوم کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے رہ کے دامن ہی صحیح کریں گے، شرٹ کو یوں ٹائٹ کرتے رہیں گے. ایک صاحب ہیں تو یوں الحمدللہ رب العالمین اچکتے رہیں گے. کیا ضرورت ہے؟ بیلٹ صحیح کرنا، پینٹ اوپر کرنا. صحیح ہے. کوئی چیز بار بار اسی لیے مکروہ قرار دیا. اشتمال السما یاد آیا تمہیں لباس میں؟ جی. صحیح ہے. اوپر چادر رہے گی تو کیا ہوگا؟ ہاں گرے گی، نکلے گی، پھر جاڑو گے پھر گرے گی. صحیح. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو صحیح ذہن ہونا چاہیے نماز میں، نماز سے کیا ہو جائیں گے؟ آپ خارج ہوتے رہیں گے. تو اگر یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو نماز کے بطلان کا سبب بن جائیں گی. اور تھوڑی بہت کیا ہے؟ مکروہ ہیں. والفعل الکثیر الخارج عنہا سے مراد کیا مولانا؟ عن الصلاۃ، جو خارج ہو نماز سے. ہاں کوئی اور بچہ لیے بیٹھی ہے بغل میں، جب گئی سجدے کے لیے پتا چلا ایک چمچ اس کو کھلا دیا تو چمچ کھلایا، پھر پھر گئے، پھر 2-3 چمچ کھلایا، پھر اللہ کیا. تو یہ سب کیا ہوں گے؟ نماز سے خارج. والبکاء لامور الدنیا، دنیاوی کام کے لیے گریا کرنا نماز کے باطل ہونے کا سبب ہے. آپ کا کوئی بزنس میں نقصان ہو گیا ہے، صحیح ہے.
یا کوئی اور کسی طرح کی مصیبت آپ پہ آئی ہے اسے یاد کر کے آپ گریا کر رہے ہیں، نماز کے بطلان کا سبب ہے۔ والتکفیر، تکفیر آئیے مولانا 7 نمبر پہ، کسے کہتے ہیں تکفیر؟ وضع احد الیدین علی الاخری، صحیح ہے، یعنی ہاتھ کا باندھنا۔ تکفیر کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کے باندھنے کو۔ وقد ورد فی تحریمہ عن الائمة علیہم السلام روایات 7 فی الوسائل، جلد 4، صحیح ہے، اور اس کے حرام ہونے کی روایت، صحیح ہے، اماموں سے 7 روایتیں کہاں آئی ہیں؟ وسائل الشیعہ میں، جلد 4، صفحہ 1264، صحیح ہے، 1264 صفحہ پر ہے۔ 7 روایتیں ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ تکفیر کہتے ہیں۔ اب آئیے اب یہ تھا وہ چیزیں جو نماز کو کیا کر دیتی ہیں؟ باطل۔ پھر سے دیکھ لیجیے ایک صدر میں، وَيُبْطِلُهَا كُلُّ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ، نماز کو باطل کرے گی ہر طہارت کو توڑنے والی چیز، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا، چاہے وہ غیر ارادی طور پر ہو، بھولے سے ہو۔ وَتَعَمُّدُ الْالْتِفَاتِ، عمدن متوجہ ہونا، إِلَى مَا وَرَائِهِ، اپنے پیچھے کی طرف، وَالْكَلَامُ بِحَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا، 2 حرف یا اس سے زیادہ کلام کرنا، مِمَّا لَيْسَ بِدُعَاءٍ وَلَا قُرْآنٍ، جو نہ دعا ہو اور نہ قرآن ہو۔ کسی نے نماز پڑھتے ہوئے آواز دی علی عباس کہاں ہو 2 منٹ، اور پھر نماز یہ کنٹینیو کر دے، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ کیوں؟ کیونکہ 2 حرف بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے اور بامعنی بھی ہے نا؟ جی مما لیس بدعاء ولا قرآن، جو نہ دعا ہو نہ قرآن ہو۔ القہقہا، صحیح ہے، اور بلند آواز سے ہنسنا، ٹھیک ہے۔ والفعل الکثیر الخارج عنہا، نماز سے خارج کسی زیادہ افعال کا انجام دینا۔ اور اس پہ کافی بحث ہے مولانا، انشاءاللہ جب آپ لوگ لمعات الدمشقیہ پڑھیں گے تو وہاں یہ سب بحثیں ملیں گی آپ کو۔ قہقہا کیسا ہوتا ہے، ایک بنا آواز والا ہوتا ہے، ایک آواز والا ہوتا ہے، کب صحیح ہوگی نماز، کب صحیح نہیں ہوگی، صحیح ہنسنا 2 طرح سے ہوتا ہے کہ نہیں، رونا بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے، صحیح ہے، 2 یا 3 قسم کا آئے گا، القصر والمد آتا ہے، صحیح، تو یہ سب یہ وہاں، یعنی اس کی اور مزید تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ لمعہ وغیرہ میں۔ جب آگے جائیں گے نا تو اس میں آپ کو کافی ڈیٹیل، یہاں تو بس ایک ہی بات کہتے ہیں والقہقہا، جی یہ کو ملے گی کم سے کم 2-3 پیراگراف میں، اتنی باتیں ہیں اس کے ذیل میں۔ والفعل الکثیر والخارج عنہا، یعنی باطل ہے تو کیوں باطل ہے، اس پہ بھی بات ہوتی ہے نا وہاں پہ، اسی جی لیے اجتہادی کتاب کہا جاتا ہے۔ والفعل الکثیر والخارج عنہا، زیادہ فعل جو نماز سے کیا ہو؟ خارج ہو۔ والبکاء لامور الدنیا، دنیاوی کاموں کے لیے گریا کرنا۔ والتکفیر، ہاتھ کا باندھنا۔ اور کیوں مولانا حرام ہے؟ اس لیے کہ 7 روایتیں اس کی حرمت پر ائمہ سے کتاب وسائل الشیعہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اب آ جائیے مکروہات کیا ہے مولانا؟ وَيُكْرَهُ الْالْتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں اور بائیں متوجہ ہونا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور میں جو ہوں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، کیا کہتے ہیں، ریاض الجنہ میں، تو ایک شیعی تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز ایسے پھر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا عجیب آدمی، اس کو نماز بھی پڑھنے نہیں آتی، یوں یعنی باقاعدہ
اور سجدہ کیسے کر رہا تھا، لاؤ ٹوپی تمہیں بتائیں ہم، اس کی کہاں پہ تھی، اس کا رومال جو بندھا ہوا تھا وہ ایسے تھا، یعنی پوری پیشانی چھپی ہوئی یوں، اتنے مطلب کیا ہوا؟ بندھا اور اس پیس پہ سجدہ کیے جا رہا تھا، اور اس کو بتانے کی میں نے کوشش کی تو بیچارہ بات کرنے سے ڈر رہا تھا، تاکہ میں نے کہا ہمارے پہ واجب ہے کہ دیکھ رہا ہوں تو اس کو بتاؤں، کوئی بات لیکن اس نے نہیں سنی تو الگ بات ہے، اپنی ذمہ داری میری کیا ہے، ساقط ہے۔ یکرہ الالتفات یمینا و شمالا، مکروہ ہے متوجہ ہونا افنان دائیں اور بائیں، والتثاؤب، تثاؤب جانتے ہیں مولانا، جمائی لینا کیا ہے، مکروہ ہے۔ والتمطی، تمطی کہتے ہیں انگڑائی لینا، ہاں ہاتھ پیر سیدھے کر رہے ہیں یوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھو تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے، نماز کے مکروہ ہونے کا سبب ہے۔ والفرقہ، فرقہ کہتے ہیں مولانا انگلیوں کا بجانا، انگلیوں کا توڑنا نماز پڑھتے ہوئے، یہ سب تھا جی اس میں آموزی شفت میں، نہیں آگا، یہ نہیں تھا۔ ہے نا؟ یہ تھا کہ ہاتھ پیروں کو زیادہ ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ والعبث، عبث کہتے ہیں مولانا کھیلنا، بیکار کے کام کرنا، کھلواڑ کرنا۔ والاقعاء، اقعاء جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کتے کے مانند بیٹھنا ہے، پھر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ دیکھیں مولانا، عبث کہیں گے، عبث کہیں گے داڑھی سے، مونچھوں سے، صحیح ہے نا، کھیلنا، کوئی ایک جسم سے نہیں ہوتا، کسی کسی کی عادت کہ پتا چلا یعنی بار بار ناک چھو رہا ہے، صحیح ہے نا، گال پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی داڑھی نوچ رہا ہے، کوئی مونچھیں اینٹ رہا ہے، تو یہ سب عبث میں آ جاتا ہے۔ اقعاء کتے کے مانند بیٹھنا، کہ اس کی تشریف کہاں ہو، زمین پہ رہے، صحیح، کولہے زمین پہ ہوں اور گھٹنے اوپر ہوں، ہاتھ زمین پر ہوں۔ والتنخم، تنخم کہتے ہیں کھکھارنا، بلغم کا نکالنا نماز پڑھتے ہوئے، مکروہ ہے۔ والبساط یعنی تھوکنا، ونفخ موضع السجود، سجدے کی جگہ کا تھوکنا، والتوضؤ، صحیح ہے، توضؤ کہتے ہیں آگ نکالنا، ومدافعۃ الاخبثین، اس سے مراد کیا ہوتا ہے مولانا، یعنی پیشاب اور پخانے کا روکنا، کیا پیشاب لگا ہو، لیٹرین لگی ہو اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہے، یہ کیا عمل ہے، مکروہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ جی وَيَحْرُمُ قَطْعُ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، اور حرام ہے نماز کا توڑنا بنا ضرورت کے۔ ایک نمبر کا حاشیہ ہے مولانا، کچھ کہہ رہا ہے، ای الفریضہ، واجب نماز کا توڑنا مولانا،
یحرم قطع الصلاۃ لغیر ضرورت، بنا ضرورت کے نماز کا توڑنا کیا ہے؟ حرام ہے. وفی کیا ہے مولانا؟ افس الشعر ہے. وافس الشعر للرجل قولان، اور بالوں کے جوڑا باندھنے میں مردوں کے لیے دو قول ہیں. ایک کہہ رہا ہے مکروہ ہے اور ایک کہہ رہا ہے حرام ہے. یعنی عورتوں کی مانند مردوں کا جوڑا باندھنا، اپنے بالوں کا باندھنا آج کل زیادہ ہی فیشن ہو گیا چوٹی باندھنے کا. جی تو کیا ہے؟ وفی عفس الشعر للرجل، مرد کے لیے بالوں کا باندھنا قولان، دو قول ہیں. ایک کے قول کے مطابق کیا ہے؟ یہ عمل مکروہ ہے. دوسرے قول کے مطابق کیا ہے؟ حرام. حرام ہے. وَيَجُوزُ تَسْمِيتُ الْعَاطِسِ، عاطس کہتے ہیں مولانا چھینکنے والے کو. صحیح ہے. تسمیت کرنا کیا ہے؟ 2 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. أَن يُقَالُ لِلْعَاطِسِ يَرْحَمَكَ اللَّهُ، یعنی چھینکنے والے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر کیا کرے؟ رحم کرے. تو اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا کیا ہے؟ جائز ہے. یعنی عربی میں ہر وقت کا ایک مقولہ ہے مولانا، جیسے آپ بال وغیرہ کٹوائیں گے تو نائی آپ کو کیا بولے گا؟ ناعمن. صحیح ہے. تو آپ کو جواب میں کہنا ہے کیا؟ انعم اللہ علیک. جیسے کوئی عاطس کو کہہ رہا ہے یرحمک اللہ. وَرَدُّ السَّلَامِ بِالْمِثْلِ، مولانا رد السلام، سلام کا جواب دینا لیکن ویسے ہی جواب دینا. وَالدُّعَاءُ بِالْمُبَاحِ، اور دعا کرنا مباح چیز کے لیے. 4 نمبر پہ آئیے حاشیے میں. وَقَدْ وَرَدَ كُلُّ هَذَا فِي أَبْوَابِ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ فِي الْوَسَائِلِ جلچال فراجع. کون کون سی چیزیں ہیں مولانا؟ وہ وہاں پہ وارد ہوئی ہیں جلد 4 میں. انشاءاللہ چلیے اس کو ہم کل کوشش کریں گے کہ اگر جلد 4 کو دیکھنے کی توفیق ملے تو اسے دیکھ کے آپ کو ہم بتا سکیں. صحیح نا؟ وَالدُّعَاءُ بِالْمُبَاحِ، صحیح. مباح چیزوں کے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ اسی لیے. اور دعا کے مکانات بتائے گئے مولانا. آپ کہیں بھی دعا نہیں کر سکتے. دعا آپ کو کہاں کرنی ہے؟ یا تو رکوع میں، سجدے میں، یا قنوت میں، ہے نا؟ آپ یہ نہیں کہ کہیں بھی دعا شروع کر دیں گے. تو دعا بالمباح، مباح چیزوں کے بارے میں دعا کرنا کیا ہے؟ یہ بھی جائز ہے. تو کیا کیا چیزیں جائز ہیں؟ تسمیت العاطس جائز ہے، رد السلام جائز ہے لیکن ویسے ہی جیسے سلام کیا ویسے ہی آپ کو جواب دینا ہے. والدعاء بالمباح، مباح چیزوں کے بارے میں دعا کرنا جائز ہے. اور تصاؤب، مولانا دائیں بائیں دیکھنا کیا؟ مکروہ. اور جمائی لینا مکروہ. انگڑائی لینا مکروہ. انگلیوں کا بجانا مکروہ. داڑھی مونچھ کے بالوں سے کھیلنا، اقعاق کتوں کی مانند بیٹھنا، کھٹکارنا، تھوکنا، سجدے کی جگہ سجدہ کرنے، پھونک مار کے دھول اڑائی پھر سجدہ کیا، یہ کیا ہے؟ مکروہ. صحیح ہے. وَالتَّوَقُّفُ، آہ کرنا. صحیح ہے. کھڑے ہو رہے ہیں، گھٹنے میں درد ہے، صحیح. تو یہ کیا ہے؟ عمل مکروہ ہے. وَمُدَافِعَةُ الْأَخْبَثَيْنِ، پیشاب پخانے کا روک کر رکھنا.
اور حرام ہے نماز کا توڑنا بنا ضرورت کے، اور مردوں کا عورتوں کے مثل بالوں کا باندھنا، صحیح ہے، اور جائز ہے چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا، اور مباح چیزوں کے بارے میں دعا کرنا، صحیح ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اگر موقع ملا تو، تاکہ آپ کو بتا سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم